ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ارچند کے میں ایک باقاعدہ مقرر نہیں ہوں اور باہر صورت ابرار بھائی کی ان تمام صلاحیتوں کا متعارف بھی ہوں کہ جس کے تحت وہ آنے والے مقرر کو ایک ڈوری میں باندھ دیتے ہیں، ورنہ ہم اسٹیج کے اور تخت کے لوگ بیشتر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف ڈائریکشنز میں نکل جاتے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ وہ شخصیات کی جن کی یاد میں یہ تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا ہے ان کے مطابق چیدہ گفتگو کروں۔ ظاہر ہے کہ ان میں میرا اپنی فیلڈ ظاہر ہے سوسوانی سے متعلق، اور میں اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ مکتبہ سوسوانی کا ایک طفلی سمجھتا ہوں۔ محترم سید عاطف حسین الوری صاحب دبستان سوسوانی الور کے ایک ایسے روشن چراغ رہے ہیں کہ جن کی سوسوانی کا ایک اہم جزو، ایک اہم حصہ ان کے لب و لہجے کی بلند آہنگی۔ انتہائی افسوس کے ساتھ ان کی جدائی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ خیرپور کے علاقے کا ایک ایسا بلند آہنگ سوسوان ہم سے رخصت ہوا کہ جس کی سوسوانی کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کی ادائیگی میں تاریخی وہ علمیاتی پہلو، وہ المناک پہلو جو واقعہ کربلا کے اندر پوشیدہ ہے، واقعہ کربلا جس کی غمازی کرتا ہے، عاطف صاحب کی سوسوانی میں وہ المناک پہلو بدرجہ تم اور اس تمام تر بلند آہنگی کے ساتھ پایا جاتا تھا جیسا کہ سوسوانی کا حق ہے۔ بے شک خیرپور ایک ایسے سپوت سے محروم ہوا کہ جس نے بابا تقی مرحوم کے جو ان کے استاد ہوا کرتے تھے اور جن کی مرثیے کی ادائیگی ایک ضرب المثل تھی اس علاقے میں، وہ ایک چیپٹر، وہ ایک باب بند ہوا۔ ساتھ ساتھ جہاں سوسوانی کی ایک خاص صلاحیت ان میں موجود تھی، اس کے ساتھ ان کی شخصیت کا وہ پہلو، ایک ملنگ صفت انسان کہ جو کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے نہ صرف یہ کہ ذکر محمد و آل محمد کے لیے تیار رہتا تھا بلکہ لوگوں کی دامے دیرہ میں سخن مدد کرنے کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ محشر لکھنوی صاحب ظاہر ہے کہ وہ چونکہ میرے ہم عصر ظاہر ہے کہ نہیں رہے، ایک بہت سیر شاعر، اور اگر میں غلط نہ ہوں تو استاد الاساتذہ۔ ایک خاص بات ظاہر ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں میرے ہم عصر نہیں رہے، میرے ہم عمر نہیں رہے اور بہت سینئر شعراء میں ان کا شمار۔ میرے والد ایک بات ان کے متعلق کہا کرتے تھے، ایک محشر صاحب کو وہ کہتے تھے کہ یہ ایک بہادر شاعر ہے، اور اس اعتبار سے اس کو وہ فردر ایکسپلین کرتے ہوئے رابری کہا کرتے تھے بابا ہمارے مظاہر کاظمی صاحب کو میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں بیان کرنے میں بھی بے باک تھے کہ جو کبھی کبھی محشر صاحب کو کبھی متنازعہ بھی بنا دیتی تھی، لیکن ایک ایسا شاعر کہ جس نے اپنے تمام تر احساسات کو، خواہ وہ کچھ بھی رہے ہوں اور وہ کسی نوعیت سے کسی کے لیے کسی خاص حساس پہلو کو چھو رہے ہوں، برپنا اظہار کیا کرتے تھے۔ ابھی جب میں اوپر آ رہا تھا تو میں اپنے بھائی سے ذکر کر رہا تھا اس چیز کا، میرے بھائی نے ایک بات کہی جو مجھے پسند بھی آئی، اور میں محشر صاحب کی بخشش کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے ہاتھ میں روز محشر